الحمدللہ ولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم۔ بعد از حمد و صلاة ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، زینت صدارت پر جلوہ افروز حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد اسحاق قادری زیدہ مجدہ، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے متوسلین، مریدین، معتقدین، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہماری آج کی اس فکری، تربیتی، روحانی، معلوماتی بزم کی تقریب کا لمحہ لمحہ قبول فرمائے۔ دور و نزدیک سے جتنے احباب تشریف لائے، اللہ سب کے قدموں کو صاحب مزار کی برکت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے حقوق کیا ہیں، رائٹس آف قرآن کیا ہے، اس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یورپ کی طرف سے پے در پہ کنٹینیوسلی قرآن مجید برہان رشید کی جو جسارتیں ہو رہی ہیں، اس توہین آمیز رویے کا ایک جواب تو وہ ہے جو ہم نے پچھلے دنوں دیا، سڑکوں پہ آئے، احتجاج کیا، وائلنس ہم نے اپنا ریکارڈ کروایا، لیکن صرف قرآن کی توہین پر سڑکیں بلاک کرنا کافی نہیں ہے، احتجاج کرنا کافی نہیں ہے۔ قرآن کی توہین تقاضا کرتی ہے کہ ہم عملی طور پر قرآن کی راہوں کے مسافر بن جائیں، پریکٹیکلی طور پر ہم قرآن مجید کو اڈاپٹ کریں۔ ویسٹ کی طرف سے جو قرآن جلایا گیا، ویسٹرن ممالک ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، کنورسیشن کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاکنگ ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب قرآن سے کمپٹیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ دلیل دیں، وہ قرآن کو جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آج یورپ اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے۔ جب بات کا جواب کسی کو نہ آئے، جب ریفرنس نہ آئے، دلیل نہ دی جائے، تو پھر گریبان پکڑا جاتا ہے، تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ ایسا ہی یورپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں؟ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال رسول سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دے گا، بعض کو زوال دے گا۔ آج 56-57 اسلامی ملک ہیں، 56-57 اسلامی ملک۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے؟ زرعی ملک ہمارے پاس ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، تیل کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود امت جس زبوحالی کا شکار ہے، ذلت و رسوائی کا شکار ہے، گوانتانہ موبے جیل میں کتے کے ساتھ جس بندے کا گوشت نچوڑا جا رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ عراق اور شام میں زندہ لوگوں کو ابلتی آگ میں ڈالا جاتا ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ کشمیر کے اندر ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ نوچ، ہماری زبوحالی، ہماری پستی کی صرف ایک ریزن ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔
آج ملک پاکستان نیئر ٹو ڈیفالٹ ہے. بعض اینکر کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو چکا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ابھی کچھ گنجائش باقی ہے. کیا میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کوئی اور ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایک ہی وجہ ہے. 32 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جس میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے نظام کو کوٹ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام رائج کرو، اور ان کے مقابلے میں جو سود کی ممانعت پر آیتیں نازل ہوئی ہیں ٹوٹل 22 آیتیں ہیں. اور ایک مقام پہ تو اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم اس نظام کے ساتھ چلو گے تو ایسا ہے جیسے تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر چکے ہو. میں کیٹاگوریکلی کہتا ہوں آج بھی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حکومت چینج ہونے سے نظام بہتر ہو جائے گا، ملکی حالات بہتر ہو جائیں گے، میں اور آپ تبدیلی کی تلاش میں 75 سالوں سے پھر رہے ہیں. میں یہ بات ضرور کہوں گا، ملک پاکستان عالم اسلام تب عروج پائے گا کہ جب ہم قرآن کی طرف پلٹیں گے، جب ہم قرآن مجید برہان رشید کو تھامیں گے. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو غریبوں سے ٹیکس لیتی ہے، ہمارے ملک میں ٹیکس اس سے بھی لیا جاتا ہے جس کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اسلامی نظام اور جمہوری نظام میں فرق کیا ہے. جمہوری نظام میں ٹیکس غریب سے لیا جاتا ہے، جیسے آج بجلی پر ابھی کل ایک ٹیکس لگا ہے اربوں روپے کا. اور اسلامی نظام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے غریب سے نہیں لینا، امیروں سے لینا ہے، غریبوں کو دینا ہے. اب اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. خراج کہتے ہیں ٹیکس کو، عربک کے اندر ٹیکس وصول ہو رہے، اس پر ٹیکس، اس پر ٹیکس، اس پر ٹیکس. اب حکومت ٹیکسوں پہ چل رہی ہے، کس کا ٹیکس؟ غریب دیتے، امیر دیتے ہی نہیں ہے. خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. آئی ایم ایف سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس وقت پاکستانی 70% کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ملک چلائے گا. اس نے خاک ملک چلانا ہے جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اتنا اوپر سود دینا ہے. اقبال علیہ رحمہ دور اندیش تھے، بہت پہلے فرمایا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. خدا فرما رہا ہے کہ سودی نظام کو نکالو، زکوٰۃ کے نظام کو رائج کرو. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور کفر ہوتا کیا ہے. ساؤنڈ والے احباب ایکو کم کریں، آواز کلیئر ہونی چاہیے. بہت شکریہ. قرآن مجید برہان رشید کی جو پے در پہ توہین ہو رہی ہے، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، ہم قرآن مجید کے ساتھ لگ جائیں. قرآن مجید کے حقوق 3 علماء نے بیان کیے ہیں. پہلا حق علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس عقیدے کو اپنایا جائے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، یہی سچی کتاب ہے. بائبل کے اس وقت جو ہے 5 پارٹس تو انیشلی سٹیج پہ ہمیں ملتے ہیں، آگے پھر اس کے ٹوٹل جو ہے 48 حصے بن جاتے ہیں، انجیل کے حصے بن چکے ہیں. قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اب بھی وہی ہے. اس بات پر یقین رکھا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت کوٹ کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ نے فرعون کی لاش کے بارے میں فرمایا کہ فرعون ہم تیری اس لاش کو، اس باڈی کو قیامت تک باقی رکھیں گے، قیامت تک کے لیے، اور بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے اس کو سمبل بنا دیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں گے، علامت بنا دیں گے. 13 صدییں یورپ قرآن کی حقانیت پر اعتراض کرتا رہا، کہتا رہا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے؟ تم کہتے ہو کہ قرآن سچی کتاب ہے، تو اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ فرعون کی لاش تو نہیں ہے. 13 صدیاں بیت گئی،
علماء کے پاس مستشرقین آتے، اورینٹسٹ، یہ وہ لوگ مغربی جو اسلام کا لٹریچر پڑھتے ہیں پھر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اسلامی اسکالرز کے پاس آتے، کہتے کہ اس آیت کا جواب دو، فرعون کی باڈی کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی باڈی کو ہم قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے۔ 13 صدیاں بیت گئی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو سچ کر دکھایا، 13ویں صدی کے آخر میں فرعون کی باڈی مل گئی، اور قرآن مجید برہان رشید کی آیت سچ ثابت ہوئی۔ آج کیمسٹری کے ایکسپرٹ حیران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس باڈی کو، اس ممی کو کون سا مسالہ لگایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس مسالے کو دریافت نہیں کر پائے کہ یہ فرعون کی باڈی جو ہے 14 صدییں بیت چکی ہے، اب بھی تر و تازہ ہے، اب بھی فریش ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا قرآن کی طرف رجوع کر لیں، یہ کیمسٹری کے ایکسپرٹ کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ یہی سچی کتاب ہے، یہی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ قرآن کا حق تب ادا ہوگا جب ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مشرق کا پہلا ملک فجی ہے۔ کون سا ملک ہے؟ سارے بولیے نا، کون سا ملک ہے؟ فجی۔ آپ فجی میں اگر آپ کا کوئی رہنے والا، آپ ان سے پوچھیں کہ آگے زمین کا کنارہ ہے؟ کنارہ نہیں ہے، آگے پانی ہی پانی ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ مشرق کا پہلا ملک فجی ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو طلوع آفتاب سب سے پہلے فجی میں ہوتا ہے۔ یہاں راؤنڈ باؤنڈ 1 لاکھ مسلمان بستے ہیں فجی کے اندر۔ جب یہاں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، مسلمان قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، مساجد میں، مکاتب میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سورج کی کرنیں بر اعظم آسٹریلیا میں پڑتی ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر راؤنڈ باؤنڈ 5 لاکھ مسلمان بستے ہیں۔ یہاں جب فجر کا وقت ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انڈونیشیا، پھر ملیشیا، پھر بنگلہ دیش، پھر انڈیا، پھر پاکستان۔ پاکستان میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے، عین اسی لمحے فجی کے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر اس بات پر بلیو نہیں ہے تو جب ہم کل فجر پڑھیں تو آپ فجی میں اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کال کریں، وہ کہے گا کہ ہم ظہر پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے مسلمان جب فجر پڑھتے ہیں، فجی کے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، بر اعظم افریقہ کا پہلا اسلامی ملک مصر۔ مصر کے مسلمان جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجی کے مسلمان عین اسی لمحے میں عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، بر اعظم افریقہ کے آخری ممالک ہیں لیبیا اور الجزائر۔ یہاں کے مسلمان جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجی کے مسلمان عین اسی لمحے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں، بر اعظم یورپ کا واحد اسلامی ملک مراکش۔ جب مراکش کے مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عین اسی لمحے فجی کے مسلمان عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کا یہ جو حالہ ہے، یہ 24 گھنٹے کانٹینیوسلی جو ہے اس دنیا کے اندر جاری اور ساری رہتا ہے۔ اب ہم اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ ہماری اپنی سچویشن کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جب تک ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو بچے تو ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ماڈل ہیں، بڑے ماڈل ہوتے ہیں۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ الولد سر لوالدیہ، جو اولاد ہوتی ہے ان کے لیے والدین ایک ماڈل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں۔ بینگ اے فادر، بینگ اے مدر، میری مائیں بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں، ہمارا اپنا ایکٹ کیا ہے، ہمارا اپنا عمل کیا ہے؟ رات 2 بجے تک ہم موبائل یوز کرتے ہیں، مس یوز ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر، جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں وہ کنٹینیوسلی چل رہے ہوتے ہیں۔ چند گھنٹے آرام کیا، پھر انیشلی صبح کے ٹائم بعض کو تو اس کا اتنا نشہ ہو گیا ہے کہ وہ تہجد کے وقت جو ہے اٹھتے ہیں اور
موبائل پکڑ لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، بینگ اے والدین، جب میں اور آپ ایسا ایکٹ کریں گے ہمارے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ پھر ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کریں گے، پھر ہم مسجد کے امام سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ ہمارے بچوں کو قرآن کا مسافر بنا دے، وہ ہمارے بچوں کو قرآن مجید برہان رشید کا عملاً جو ہے عامل بنا دے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور میں اور آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں، اس وقت جو موبائل فون کا ہم مس یوز کر کے اپنے ساتھ کر رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کام نہیں کرتا۔ موبائل اللہ کی نعمت ہے، لیکن آج ہم نے اس سے بینیفٹس کم اٹھائے ہیں، نقصان اس سے زیادہ اٹھایا ہے۔ بچوں کا تعلیمی نقصان، معاشی نقصان، سماجی نقصان اور فضول خرچی، کون سا وہ نقصان ہے آج نئی جنریشن کا نہیں ہو رہا۔ تو میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ آپ کم از کم جو ہے بچوں کے سامنے جو ہے موبائل کا مس یوز نہ کریں، حتی الامکان کوشش کریں اور جتنا ہو سکے، اور صبح کا آغاز جو ہے موبائل کی بجائے جو ہے اللہ کے قرآن سے کریں۔ آج کا جو عرس ہے یہ کوئی بے ڈھنگم جو ہے جلوس کا نام نہیں ہے کہ ہم اتنی دور دور سے ٹریول کر کے یہاں پہنچیں۔ آج مجھے اور آپ کو اس سرمنی کے اندر، اس تقریب میں آ کر اللہ رب العزت نے، خدائے بزرگ و برتر نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان اللہ والوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں۔ تو کون کون ہے جو صبح کا آغاز قرآن سے کرے گا؟ جزاک اللہ۔ تو قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کو پڑھنا ہے ہم نے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس بھری ہوئی تھی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے صبح سویرے بتہان کی 2 خوبصورت اونٹنیاں ملے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کی تو سب نے ہاتھ بلند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہیے۔ عرب کی وادی بتہان کا جو جانور پلتا تھا وہ فروا ہوتا تھا، کاسٹلی ہوتا تھا، اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی تھی، سب کی خواہش ہوتی تھی کہ اس جانور کو پرچیز کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فری آف کاسٹ اعلان کیا، اس لیے سب تیار ہو گئے کہ یار فری میں چیز مل رہی ہے، لنگر ہے۔ جب سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح اٹھ کر قرآن کی ایک تلاوت پڑھ لیتا ہے، اللہ بتہان کی ان 2 اونٹنیوں سے بھی اسے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ تو میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سے کریں۔ آخری بات، قرآن مجید برہان رشید کے حقوق کے حوالہ سے گفتگو چل رہی ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق، علماء لکھتے ہیں کہ اس کے مطالب، معانی، مفاہیم کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے معانی پر غور و فکر کیا جائے۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں، یہاں علماء بھی تشریف فرما ہے، مشائخ بھی تشریف فرما ہے۔ آج ایک کنسیپٹ ڈیولپ کیا گیا کہ پیر صاحب صرف تعویذ دینے کے لیے، جسٹلی ایک ہی ورک ہے پیر صاحب کا، صرف تعویذ دینا ہے۔ معذرت کے ساتھ مرشد کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ پیر وہ نہیں ہوتا جو تعویذ گنڈے یا آپ کے جن نکالے۔ پیر وہ ہوتا ہے کہ جب مرید پیر کی بارگاہ میں آئے تو پیر پکڑ کر اسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جائے۔ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ قرآن تعویذ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جب بیٹی رخصت ہو تو ہم نے سر پر قرآن رکھ دیا، یا جب بھی کوئی مشکل پڑی تو تب ہم نے قرآن کھولا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، پابند صوفی و ملا اسیری، حیاتک حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جز نیست، از یاسی میت او آسا گیری۔ کہا تجھے جاہل صوفی نے اور جاہل ملا نے ایسے اپنے پھندے میں پھنسایا کہ تو نے ساری زندگی قرآن سے راستہ تلاش ہی نہیں کیا۔ تجھے تو قرآن سے اتنا سروکار تھا کہ جب تیرے بوڑھے باپ کی روح نکل رہی تھی تو تو نے جلدی سے قرآن اٹھایا اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ٹھیک ہے
نوجوان سورہ یاسین پڑھنے سے تیرے باپ کی روح تو آسانی سے نکل جائے گی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے کاش اسے تو جینا ہی سیکھ لیتا۔ صاحب قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں زندگی گزارنے کے قرینے بتلا رہی ہے، زندگی گزارنے کے سلیقے سکھلا رہی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے قرآن کو مسجد کی الماری تک محدود کر رکھا ہے۔ آج المیہ دیکھیں، موبائل کمپنی کا ایک میسج آتا ہے، جیز، یوفون، وارڈ، ٹیلی نور۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، ایک بزرگ آئے کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، آپ پروفیسر ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، تو یہ مجھے میسج آیا ہے تو کائنڈلی آپ ٹائم دیں۔ میں نے کہا آپ بابا جی بیٹھے، میں ابھی ٹائم دیتا ہوں۔ تو میں نے مہمانوں کو رخصت کیا تو میں نے بابا جی کی بات سنی، کہنے لگے بیٹا یہ میسج آیا ہے تو دیکھیں اس میں میرا جو بیلنس ہے کتنا رہتا ہے، میرا جو پیکیج ہے اس کے بارے میں فریش انفارمیشن کیا ہے۔ تو میں نے انہیں معلومات دی، ٹرانسلیٹر جو ہے ٹرانسلیشن کر کے انہیں بتایا کہ یہ مطلب ہے، لیکن بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ آج کا مسلمان کس طریقے سے زوال کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے کہ انگلش کا ایک میسج سمجھنے کے لیے ٹریول کرتا ہے، باقاعدہ سفر کرتا ہے۔ کاش کہ ایسا بھی ہوتا کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے سفر کرتے۔ یار آج تو قبلہ پیر صاحب میری سرپرستی فرماتے ہیں شہر وہاڑی میں، ہم چونکہ موٹیویشنل بھی اور تربیتی سرمنیز جو ہیں کرتے رہتے ہیں۔ 50 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال، 60 پلس ہو گیا ہے۔ انڈرسٹینڈ تو دور کی بات ہے، سمجھنا اسے دیکھ کر قرآن پڑھنا ہی نہیں آ رہا۔ کہتا ہے جی میں بزنس مین ہوں، میں کروڑ پتی ہوں۔ یار جس نے قرآن مجید برہان رشید کو درست تلفظ سے ہی نہیں سیکھا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ربا قارئین للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا بہت سے قرآن کے قاری ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں عرصے سے، ہم اس کے رائٹس ہم نہیں ادا کر رہے، حقوق ادا نہیں کر رہے۔ میں نے اور آپ نے بزنس کے ٹول سیکھے ہیں، ہم نے دنیا کا ہر دھندا سیکھا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ساری زندگی قرآن نہیں سیکھا، جس طرح 60 سال کی عمر میں ہم بزنس کے ٹول سیکھنے کے لیے شرم نہیں کرتے، تو میں اور آپ قرآن سیکھنے کے لیے بھی شرم نہ کریں۔ جس طرح ہم انگلش سیکھنے کے لیے، اس کی ٹرانسلیشن کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں کسی اسکالر کے پاس، اس طرح میں اور آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کسی اسکالر کے پاس جائیں، اس کے مطالب اور مفاہیم کو سیکھنے کے لیے بھی ہم کسی کے پاس جائیں۔ اللہ اکبر۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میں سب سے مخاطب ہوں، آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ اگر پی ایم صاحب، سی ایم صاحب یا سٹی کا ڈی سی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ ایوارڈ دے کہ آپ دی بیسٹ ہیں، ہم پھولے نہیں سمائیں گے، ہم ایک دن نہیں بلکہ پورا سال سٹیٹس لگائیں گے کہ دیکھیں جی پی ایم صاحب نے یا وزیر اعلیٰ پنجاب نے یا ڈی سی وہاڑی نے مجھے یہ ایوارڈ دیا ہے کہ میں اس سوسائٹی کا بہترین آدمی ہوں۔ میں اور آپ اس بندے کی قسمت پر ناز نہ کریں کہ جسے اللہ کے رسول نے دی بیسٹ کا ایوارڈ دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو آستانہ ہے، میں بھی اس سے وابستہ ہوں، آپ کی بھی اس سے وابستگی ہے۔ عرس کی تقاریب پر کیا ہوتا ہے؟ میلہ ہوتا ہے، جانوروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ایک شخص خدا بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھ نہیں سکتا، اور پھر جو شرکیہ ایکٹس وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج اس آستانے میں آ کر جو روحانی تسکین مجھے اور آپ کو میسر ہوئی ہے، آپ ایگزامپلز دیکھیں اور ان لوگوں سے اوائڈ کریں کہ جو اسلام کا جو چہرہ ہے، اس کا جو سینوپسز ہے، وہ برے طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ آج ان رسومات کا، اس کلچر کا 1% بھی یہاں پر نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور میں آپ سب سے آخری بات کروں گا، آپ کی محبت صرف اس بلڈنگ سے نہیں ہونی چاہیے، آپ کی محبت صرف کسی پرسنالٹی سے نہیں ہونی چاہیے، صرف صاحب مزار سے نہیں ہونی چاہیے، آپ کی محبت اس آستانے کے مشن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آستانوں پہ
نہیں ملتا کہ وہاں پر تعلیم کا قیام ہو۔ یہاں کون سی تعلیم ہے جو نہیں دی جا رہی؟ بچیوں کے شعبہ حفظ کی کلاس، عالمہ کورس کی کلاس، پھر جو بچے ہیں ہمارے ان کے لیے شعبہ حفظ کا انتظام، اور ابھی قبلہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار شعبہ درس نظامی سٹارٹ کروائیں۔ میں ان کا شوق دیکھ رہا تھا، مجھے کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں اس آستانے سے وہ لوگ نکلیں جو سوسائٹی کے اندر 4 دانگ عالم میں قرآن سکھلائیں، علماء نکلیں۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ جلد منظر ہمارے سامنے نظر آئے کہ جب اس آستانے سے عالم دین بھی نکلے، اس آستانے سے مفتی اسلام بھی نکلے، اس آستانے سے ٹیچر بھی نکلے، پروفیسر بھی نکلے، ڈاکٹر بھی نکلے، انجینئر بھی نکلے۔ میں حضرت کی سوچ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پیران عظام کی یہ سوچ نہیں ہوتی، یہ بہت کم لوگوں کو اللہ رب العزت نے سوچ کا وسیع ذخیرہ دیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن ہی کام آئے گا۔ تو جتنے لوگ اٹیچ ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ صرف محبت جو ہے کسی کی پرسنالٹی سے نہ ہو، مشن سے ہونی چاہیے۔ میں مر کر بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میں مر کر بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ ایک وقت آئے گا شاید ہماری قبریں بھی نام و نشان سمبل ختم ہو جائے گا، لیکن اگر میرا اور آپ کا کوئی مشن ہے تو ہم مر کر بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ اس آستانے کو سدا آباد رکھے، اس آستانے کے ساتھ وابستہ سب کے جذبوں کو اللہ فزو تر فرمائے، سب کی جوانیوں میں، سب کی بزرگیوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ان علماء و مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم، یہ تھے حضرت